إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کے ساتھ محبت اور انسیت کے ساتھ رہنے والا بنایا ہے. لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق، رشتہ داری، یہ فطرتی امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھے ہیں. انسان با اختیار بھی ہے، اپنی طبیعت اور مزاج کے حساب سے بھی چلتا ہے، اور اس طبیعت اور مزاج میں اس کی تربیت کا بھی عمل دخل ہے. اس کی تعلیم اور اس کے ماحول اور اس کے ارد گرد کے لوگ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں میں انسان کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے اور ضابطے ہوتے ہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ کل اٹھ کر اللہ کو حساب دینا ہے. یہاں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، یہاں جو الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہوں، جو کوئی کام میں کرتا ہوں، آنکھ کا اشارہ کرتا ہوں، ان سب چیزوں کا جواب کل میں نے دینا ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، کل اللہ کے سامنے پیش ہوگی. یہ کنٹرول کرنے والی چیزیں ہیں. جب تک ہم اپنے خالق سے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اسی نے ہمارا مزاج اور طبیعت کو بنایا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ خالق نہیں جانتا ہوگا، اسے سب کچھ پتہ ہے. لہذا اگر اس زندگی کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسان جینا سیکھے، اپنا سر جھکائے، اپنے آپ کو بڑا تسلیم نہ کرے، بلکہ اپنے رب کے احکامات کو اپنی عقل پر فوقیت دے. پھر سمجھ لیں معاشرہ سیدھی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گا. آپ لاکھ قوانین بنا لیں، آپ لاکھ کنٹرول کرنے کے لیے مار دھاڑ ڈنڈے برسا لیں، کنٹرول آپ نہیں کر سکتے.
کر ہی نہیں سکتے۔ میرا مقصود صرف ایک زاویہ ہے آج کے اس خطبے میں، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ جب کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو سدھارنے کے لیے ہم اس سے بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں عام طور پر۔ غلطی کیا ہے؟ ہمارا گھریلو ماحول اگر صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، تو اس کو سدھارنے کے لیے ہم اس کو آزادی دیں ایسے قوانین بنا کر، جس طرح کے قوانین آج کل بن رہے ہیں، ہمارے ملک میں نافذ بھی ہونے کے مرحلے میں آ چکے ہیں، کہ جس میں کسی کو یہ اجازت ہی نہیں ہے، نہ ماں کو نہ باپ کو، کہ وہ اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے کچھ پوچھ سکے، ان سے کچھ کہہ سکے، ان سے کہاں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس سے مل رہے ہو، کیا چل رہے ہیں معاملات، یہ پوچھنے کی ان کے اندر جرت ہی نہ ہو۔ وہ قوانین کی اگر آپ فہرست پڑھیں تو وہ بالکل، شریعت تو بہت بعد کی بات ہے، عقل سے، طبیعت سے، مزاج سے، فطرت سے متصادم ہے۔ بات بنتی کہاں سے ہے؟ غلطی جب ہوتی ہے اس کو سدھارا جاتا ہے انسان کی تربیت سے۔ جو میں نے شروع میں بات کی، انسان کے اوپر جو سب سے زیادہ چیز اثر انداز ہوتی ہے اس کے مزاج پر، اس کی تربیت ہے۔ تربیت بدلیں، اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے انداز اور اسلوب کو بدلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامیابی دعوتی میدان میں، دنیاوی میدان میں، گھریلو میدان میں، لوگوں سے تعامل کے میدان میں، اس کی جامعیت اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جو جم گھٹا آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا، جو لوگوں کی تعداد آپ نے دیکھی، جو ایک جملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دینے کے لیے تیار، وہ ایسے لوگ بھی تھے دور جاہلیت میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ حرب بسوس ایک دور جاہلیت کی 50 سالہ جنگ ہے۔ 50 سالہ جنگ دو قبیلوں کے درمیان اس بات پر شروع ہوئی کہ اونٹنی کو پہلے پانی کون پلائے گا۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیے، جنہوں نے آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیے۔ وجہ کیا تھی؟ جامعیت تھی، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، ولو كنت فظا، فظ کہتے ہیں زبان میں سختی، آپ کی بات کرنے میں، لہجے میں، اسلوب میں سختی ہوتی، غلیظ القلب آپ دل کے سخت ہوتے، آپ کی مزاج میں، دیکھنے میں، انداز میں، گفتگو میں ایک سختی ہوتی، لانفضوا من حولک، یہ آپ کے آس پاس جتنے بیٹھے ہیں سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد کوئی بھی جمع نہ ہوتا، حالانکہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ لیکن قیادت میں، سیادت میں، لوگوں کو جمع کرنے میں یہ کوالٹی ہونا ضروری ہے۔ جس انسان کے اندر یہ ہو، اس کے قریب لوگ امٹ کے آتے ہیں، اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ یہ کوالٹی ایک انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، خاص طور پر اس آدمی کے اندر جس کے پاس کسی بھی نوعیت کی، کسی بھی انداز کی کوئی قیادت ہے، وہ چاہے گھریلو قیادت ہے، وہ چاہے کاروباری قیادت ہے، وہ چاہے مسجد کی قیادت ہے، وہ چاہے دعوت و تبلیغ کی قیادت ہے۔ قیادت کے لیے یہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ پوچھیں نہیں، آپ کہیں نہیں۔ قیادت کو یہ بتایا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو اپنے ساتھ مائل کر لو، اپنی زندگی میں گھلا ملا لو کہ اس کی سانسیں تمہارے سے ہوں، اس کا سکون تم سے ہو، وہ تمہارے بغیر رہ نہ سکے، اپنی اولاد کو اپنے سے اتنا مائل کر لو کہ وہ تم سے کچھ چھپا نہ سکے۔ یہ ہے اصل کوالٹی جو ایک بڑے میں ہونی چاہیے، جو تربیت سے پیدا ہوتی ہے، قوانین بنانے سے نہیں ہوتی۔ قوانین بنانے سے ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی ہوتی ہے، مزید معاشرہ بگڑتا ہے۔ وہ جو آزادی آپ دینا چاہتے ہیں، اس آزادی سے معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ وہ کوالٹی پیدا کیجئے جس کوالٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یہ سب آپ کے ارد گرد ہیں، آپ سے ہر شخص آ کر اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے، اپنے گھر کی بات کہہ دیتا ہے، اپنا وہ مسئلہ بیان کر دیتا ہے جو کسی کو نہیں بیان کیا جاتا۔ ایسی قیادت، ایسی ریادت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ایک ایک کر کے صرف چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نرمی، یہ آسان اسلوب، یہ اچھے الفاظ میں گفتگو کرنا،
اچھا لب و لہجہ اور دل سے انسان کا نرم ہونا، یہ دونوں چیزیں جب میل کھا جائیں آپس میں، پھر کیسے لوگ سمٹ کر آتے ہیں، پھر کیسے لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، قائل ہوتے ہیں، آپ کی بات میں کیسی جان اور وزن پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب سے سیکھیے جو آپ نے مسجد کے اندر فرمایا. بہت مشہور واقعہ آپ بارہا یہاں سے سنتے ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں ہے. ایک دیہاتی نے مسجد میں آ کر ایک سائڈ پر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. لوگ اٹھے، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، قام الناس علیہ، لوگ اس کی طرف دوڑے لپکے کہ یہ غلط کام ہے. آپ نے بجائے اس دیہاتی کو روکنے کے صحابہ کو روک دیا کہ اس کو جو یہ کام کر رہا ہے اب کرنے دو، یہ کام مسجد میں کر رہا ہے. میں اکثر جگہوں پر جب یہ بات کہتا ہوں، یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو یہ جملہ ساتھ میں کہتا ہوں، تصور کیجئے آج کے دور میں کوئی شخص یہ کام مسجد میں کر لے، وہ مسلمان تھا، کوئی کر لے، اگر اللہ نے اس کی زندگی لکھی، زندہ بچ کے مسجد سے چلا بھی گیا، ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نکل بھی گیا، تو صحیح سلامت پھر بھی وہ جا نہیں سکے گا باہر. آپ نے صحابہ کو روک دیا، کوئی اس کو نہیں روکے گا. اس نے اپنا جب معاملہ پورا کیا جس کام کے کرنے کے لیے وہ بیٹھا تھا، کیونکہ اس کو روکنا اب نقصان دہ تھا، روکا نہیں جا سکتا. کام پورا ہو گیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، پانی کا ڈول منگوایا اور کہا کہ اس گندگی پر بہا دیا جائے. وہ گندگی بھی صاف ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. نماز پڑھی، اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے، نماز پڑھی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس میں پھر اس نے ایک دعا کی، اور دعا یہ تھی، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ صرف مجھ پر ہی رحمت فرما. اور ساتھ میں دیہاتی تھا، وہ اسلوب لب و لہجہ انداز کا نہیں جانتا، تو کہنے لگا صرف محمد پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ہوں، ہم دو شخصیات پر ہوں، ہمارے علاوہ کسی پر کوئی رحمت نہ برسانا. وہ صحابہ کو بھی سنانا تھا، تم نے مجھے ڈانٹا تھا. وہ دعا جو اس دیہاتی کی تھی وہ کس کے مقدر میں آئی؟ وہ کس کی طرف مائل ہوا؟ اس نے کس سے اپنی انسیت ظاہر کی؟ اس آدمی سے جس نے نرمی سے برتاؤ کیا اس غلط معاملے پر، اس غلطی پر. اپنے دل کی بات وہ کہہ گیا اللہ کے نبی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تم نے وہ دعا کر دی کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع اور تم نے اس کو اتنا مختصر کر دیا کہ تمہارے اور میرے لیے. اس انداز سے جب انسان دعوت کے میدان میں، ان چیزوں کے میدان میں، سمجھانے کے میدان میں جب اپنی نرمی، اپنی خوش اسلوبی، اپنے دل کی مٹھاس، اپنی زبان کی مٹھاس لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لوگ اب مائل ہوتے ہیں. پھر لوگ آپ کو راز دیتے ہیں، پھر لوگ آپ کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، پھر لوگ آپ کے سامنے کھل کر آتے ہیں. اس انداز سے جب انسان پیش آتا ہے. اب آئیے وہ جو اصل معاملہ ہے گھر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہم من ولی من امر امتی فشق علیہم فشقق علیہ. اے اللہ میری امت میں سے کوئی بھی آدمی کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کی اس کو ولایت، قیادت، سیادت نصیب ہو جائے، اس کو بڑا پن مل گیا، وہ چاہے گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، وہ چاہے کسی حکومتی عہدے پر ہو، کسی بھی لیول کا آفیسر ہو، کسی بھی لیول کا، وہ اس کے ماتحت لوگ ہیں. گھر کا ایک سربراہ ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. فشق علیہم فشقق علیہ. اگر وہ ان پر سختیاں کرتا ہے، ان کی زندگی کو تنگ کرتا ہے، کوئی حکومتی عہدے دار ہے، کوئی حکمران، اصل حکمران ہے، کوئی گھر کا ہے، کوئی کاروبار کا ہے، بے جا کی سختی کرتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر تو مشقتیں فرما دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے. اور جو شخص اسی منصب پر فائز ہو کر فرفق بہم، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، فرفق بھی، اللہ تو اس آدمی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اس آدمی کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمیشہ معاملات کو سلجھانے کے لیے نرمی پیدا کرنا گھر کے اندر بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کے مجمع عمر بن خطاب، دیگر کئی صحابہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا لقد اطاف بآل محمد نساء یشکون ازواجہم. آل محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے پاس عورتیں آئی ہیں اور انہوں نے آ کر اپنے شوہروں کی شکایت پہنچائی ہے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھر کے ماحول اچھے نہیں ہیں.
یہ تھی نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ان کو پتا تھا یہ مسئلہ حل کہاں سے ہوگا، انسیت کہاں ہے، محبت کہاں ہے، کون ہماری بات سن کر سمجھے گا، کون ہمارے مسئلے کو حل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے اپنی آواز وہاں تک پہنچا دی. آپ نے مجمع میں ایک ہی جملہ کہا لَيْسَ أُولَٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ. یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جو گھر میں پریشانیوں والا ماحول پیدا کر کے رکھتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ جملہ آپ نے کہہ دیا، لوگوں کو سمجھا دیا کہ گھر کا ماحول کس طریقے کا ہونا چاہیے. اسی گھریلو ماحول کے اندر اپنی بیوی کو آپ نے سمجھایا، اور بیوی کو عجیب انداز میں سمجھایا. تربیت دیکھیں. وہ مشہور حدیث صحیح بخاری کی، یہودی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے سلام کرنے کے، سلام سلامتی ہوتی ہے، سلامتی کی دعا ہوتی ہے ہر پریشانی مصیبت سے، انہوں نے موت کی بد دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور السلام، یہ سلام کو صرف تبدیل کر دیا. یہ ہمارے یہاں بھی بعض حضرات جو سلام کرتے ہیں وہ السلام علیکم یہ لفظ ہے. یہ اس کو آپ کسی بھی انداز میں تبدیل کر دیں گے اس کا معنی بدل جائے گا. کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں سلامتی کی، یہ تحیہ ہے، تعارف ہے، ملنے کی ایک دعا ہے سلامتی کی، السلام علیکم. انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام کا مطلب موت، تم مر جاؤ. سیدہ عائشہ نے الفاظ سنے، سمجھ گئیں، اندر سے کہنے لگی السلام علیکم واللعنہ انتم القردۃ والخنازیر. تم پر موت ہو، تمہاری موت آئے، تمہارے اوپر لعنتیں برسیں، تمہاری نسلیں وہ ہیں جو خنزیر اور بندروں کی نسل سے تم نکلے ہوئے لوگ ہو، اور آ کے اس قسم کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہو. آپ نے یہ جملے اللہ کے نبی سیدہ عائشہ نے یہودیوں سے کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کچھ نہیں کہا، اپنی بیوی کو کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ رکو. اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء، اللہ کو نرمی ہر چیز میں پسند ہے، ہر چیز میں پسند ہے. اور یہاں ہر چیز میں پہلی چیز کیا ہے؟ کسی کی بدسلوکی کا جواب کس طریقے سے دینا ہے، کسی کے بد دعا کا جواب کس طریقے سے دینا ہے. سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہاں بھی رفق. آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آپ کو بد دعا دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے بھی تو جواب دے دیا نا، میں نے بھی تو علیکم صرف کہا. جو انہوں نے کہا اس کا میں نے کہا یہی چیز تمہارے لیے بھی ہو. میں نے نام نہیں لیا، اپنی زبان کو خراب نہیں کیا، اپنی زبان کو، مقصود میرا پورا ہو گیا. اب دو ہیں، ایک بد دعا ان کی ہے اور ایک بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کس کی قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا، زبان بھی خراب نہیں کی، اسلوب بھی خراب نہیں کیا، اور اس شخص کو سمجھا بھی دیا. اپنی بیوی کو اس وقت سمجھایا واضح الفاظ میں، ان کو واضح الفاظ میں منع نہیں کیا. یہ وہ نرمی اور مٹھاس ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء. اس نرمی کو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پسند فرماتا ہے، ہر چیز میں پسند فرماتا ہے. یعنی دشمن سے گفتگو میں بھی اس چیز کو پسند فرماتا ہے، جواب دیتے ہوئے بھی اس چیز کو پسند فرماتا ہے. تو گھریلو ماحول کے اندر خاص طور پر اولاد سے محبت، شفقت، یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ میلان ضروری ہے، یہ انداز ضروری ہے. مصیبت یہ ہے ہماری نسلیں ہم خود بگڑ گئے. ہمارے پاس اولاد کو دینے کا وقت نہیں ہے. بزنس، کام کاج، آنا جانا، گھر میں رہتے ہوئے میں اپنی بات کروں تو میں بھی موبائل پہ مشغول ہوں. بچوں کو اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ اولاد کہاں مجھ سے مائل ہوگی، وہ اولاد کہاں مجھے اپنے راز دے گی. میں ماں ہو کر، ایک ماں جب سارا دن اپنے وقت کو ادھر ادھر برباد کرے، سوشل ورکر بن کر دنیا کی خدمت کرتی رہے، اس کو اپنے گھر کا پتہ نہ ہو، تو یہ بچے کہاں اپنی ماں سے وہ محبت کریں گے کہ اپنے راز انہیں دے سکیں، اپنی پریشانیاں بیان کر سکیں، اپنے مسئلے بیان کر سکیں. ان کو مائل کیجئے اپنی طرف، ان کو اپنے قریب لے کر آئیے، ان کو سمجھائیے، ان کی تربیت کیجئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جب مائل ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے، اس قسم کے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جن کے ذریعے سے کوئی بھیڑیا آ کر ہماری نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ان کو اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش کرے. اس نرمی کو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنائیے، ان کے ساتھ لے کر آئیے، ان کے معاملات کو حل کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن ابن علی اپنے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوسہ دیا، گود میں بٹھایا، پیار کیا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میں ہاں. آپ نے اس نے فرمایا اللہ کے نبی میرے تو 10 بچے ہیں، آج تک کسی ایک کو بھی میں نے زندگی میں کبھی پیار نہیں کیا، کبھی بوسہ دیا ہی، 10 بچوں کو کبھی بوسہ دیا ہی نہیں. یہ مردانگی کی دلیل ہوتی تھی ان کے یہاں.
کہ اولاد سے پیار نہیں کرنا. اولاد کو آپ نے تو مجمع میں پیار کیا نا، لوگوں کے سامنے پیار کیا. اتنی بڑی شخصیت ہو کے، لیڈر ہو کے، قائد ہو کے بچے سے پیار کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ سارے اصول اور ضابطے جو ہمارے مینرز جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں نا، انہی چیزوں نے ہمیں زیادہ تر برباد کیا ہوتا ہے. سادہ زندگی ہو، نرم مزاجی ہو، اس میں برکتیں دیکھیے. آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا، کہا میں کیا کر سکتا ہوں اگر تیرے دل سے رحمت کو ختم کر دیا گیا ہے، تیرے اندر سے اس رحمت اور شفقت کو نکال دیا گیا ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ صرف انہی بندوں پر رحمتیں برساتا ہے جو رحمت کرنے والے ہوتے ہیں. آسانیاں انہی کے لیے ہوتی ہیں جو آسانیاں کرتے ہیں. تو یہ رفق جو ہے، یہ نرمی جو ہے، یہ قیادت میں، سیادت میں بہت ضروری ہے اگر اپنے گھر پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. آخری صرف 2 باتیں کروں گا. اس نرمی کو صرف ہم آپس میں نے شروع میں گفتگو کی، ہم انسان ہیں، یہ صرف ہم انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ جانوروں تک کے ساتھ ہے. یہ چونکہ ابھی عید کا موقع آ رہا ہے، ان جانوروں کو آپ لاتے ہیں، پالتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بچوں کو انسیت ہوتی ہے. وہ انسیت دیکھیے، جانور سے آپ مائل ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے مائل ہو جاتا ہے، اس کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر آپ کو بھی محبت ہوتی ہے. یہ محبت جب آپ وقت دیتے ہیں، جب آپ چیز کو پیار سے رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، وہ مائل ہو جاتا ہے. اسی شفقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں تھے، قضاء حاجت کے لیے گئے. پیچھے صحابہ کرام فرماتے ہیں شاید کبوتر ٹائپ کا کوئی پرندہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے. کہتے ہیں ہم نے، کھیل کود ہوتا ہے، انسان کی تفریح ہوتی ہے، اس میں اس کے بچوں کو اٹھا لیا اس کے گھونسلے میں سے. اب وہ کبوتر جو مؤنث تھی وہ پریشان گھوم رہی ہے، بچے اس کے پھڑ پھڑا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور یہ منظر دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا. غصے سے آپ نے کہا کہ اس کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس کے بچوں کو واپس دو اس کو بھی. یعنی یہ من فجع ہذی بولدیہ، اس چھوٹے سے پرندے کو کس نے پریشان کیا ہے اس کے بچوں کو چھین کر؟ اس کے بچوں کو واپس کرو، اس کو پریشان نہیں ہونا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ہوتا ہے انداز چیزوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا. جانور کو لٹا کر جب ایک صحابی نے چھری تیز کرنا شروع کیا، آپ نے فرمایا اس کو تم 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ ایک دفعہ تو جب چھری چلے گی وہ مرے گا، ایک دفعہ یہ چھری دیکھ کر وہ مر رہا ہے. جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، اس کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح کرنا، یہ آداب میں سے نہیں. اگرچہ اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے رزق، ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، گوشت ہم کھائیں گے، ہم استعمال کریں گے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے، عبادت ہے. اسلوب ہیں، نرمی ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز میں رکھا ہے، ہر چیز میں بھلائی رکھی ہے، ہر چیز میں بہتری رکھی ہے. جب انسان کسی جانور کو ذبح کرے تو اسے چاہیے کہ چھری کو تیز کر لے تاکہ جلد از جلد وہ جانور ذبح ہو اور اس جانور کو جلد از جلد راحت ملے. یہ ہر چیز میں نرمی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری فرمان آج کے خطبے کا سن لیجئے، ان اللہ یحب الرفق. اللہ تعالیٰ نرمی کو ہر معاملے میں پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں. ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اور نرمی کی بنیاد پر جو کچھ رب عطا کرتا ہے وہ سختی کی بنیاد پر نہیں عطا کرتا. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، ادب المفرد کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی شرح میں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے جو کچھ دیتا ہے وہ سختی کی وجہ سے نہیں دیتا. نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بھلائیاں عطا کرتا ہے، وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، ایسی ایسی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے جو سخت مزاجی میں نہیں ہوا کرتی. سخت مزاجی میں انسان پھنستا ہی جاتا ہے، اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دوسرا معنی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نرمی کی بنیاد پر وہ اجر دیتا ہے جو سختی کی بنیاد پر اجر نہیں ملا کرتا. آپ کے دنیاوی مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. یہ قوانین، یہ چیزیں، یہ مسئلے حل کرنے کے لیے یہ اسلوب اپنانا ضروری ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے کی پریشانیوں کو ختم کر دے. من حرم من الرفق فقد حرم من الخیر کلہ. یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نرمی سے محروم ہو گیا، اس کی طبیعت میں، مزاج میں، گفتگو میں، انداز، اسلوب، لہجے میں نرمی نہیں ہے ہی نہیں. یہ آدمی ہر قسم کی خیر سے محروم ہے، ہر قسم کی خیر سے محروم ہے. چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے قوانین بنانے والے بنا گئے، نافذ کرنے والے کسی حد تک نافذ بھی کریں گے. اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اگر اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں،
اپنے گھر کی قیادت چاہتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو سنبھالنا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل برا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کا مستقبل محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی عزتوں کو محفوظ. یہ تو بچے ہیں نا، بچوں کو نہیں پتا کیا بہتر ہے، کیا غلط ہے، کیا برا ہے. ان کو اگر سنبھالنا چاہتے ہیں تو ان کو محبت سے وقت دے کر اپنے قریب کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کچھ اس محبت اور نرمی پر عطا کرتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو پریشانیوں میں اور برے حالات میں اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے صحیح راستہ نکالتا ہے. اس قسم کے قوانین، چیزیں آتی رہی ہیں، آتی رہیں گی، ہو رہی ہیں. ان پر تنقید کرنے والے تنقید بھی کرتے ہیں. میں اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی جگہ اور چیز کا تعین کروں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں. میں یہ ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور میں نے اپنے گھر کی فکر کرنی ہے. اس فتنے سے اپنے گھر کو بھی فی الحال بچانا ہے. باقی اگر میرا کچھ لیول کچھ اور ہے، اسٹیٹس کچھ اور ہے، آگے کی چیز ہوں، اس حساب سے اپنا کردار ادا کروں. اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ پہلا مدار ہوتا ہے، پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جو انسان اٹھاتا ہے، جو اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتا ہے. تو اپنی حفاظت کا بندوبست کیجیے، اپنے گھر کو اس شر والے ماحول سے محفوظ بنائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.